بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کرونا جیسی مہلک مرض سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جہاں بھی ہم سب کو رکھیں خوش اور آباد رکھیں۔ تو آج کل کرونا کا جو روز بروز اس کی بڑھتی ہوئی تعداد، اور جب پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ دور دور لوگوں میں ہی ہے، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد اپنے محلے میں اپنے شہر میں جب لوگوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کا ڈر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے دلوں میں، اور اس کو واقعی بہت سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کوئی آفت مصیبت یا کوئی بیماری آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں اس چیز کا حل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایک ایپ سجیسٹ کیا تھا جس کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کا نام ہے۔ تو اس ایپ میں جو صبح شام کے اذکار تھے، تو اب صبح شام کے اذکار تو ہمیں پڑھنے ہی چاہیے، لیکن اس میں ایک دعا ہے جو ہم اکثر ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہم سن رہے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا ہے، اس کی ایک خاص بات جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ دیکھیں کہ ایک تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی چیز زمین اور آسمان میں ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ ایک مومن کا یقین ہے، ایک پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے فائدہ یا نقصان دے سکتی ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے اس کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، انفیکٹ کوئی کسی بھی مصیبت یا آفت سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا جو لاجک، جو اس کا ریفرنس ہے اس دعا کے پیچھے، وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اور یہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی جو چل رہی ہے یہ اسی کے ایپ میں سے لیا ہوا اسکرین شاٹ ہے، تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا بھی دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے یہ دعا صبح اور شام 3 دفعہ یہ الفاظ پڑھے تو اس پر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اب کبھی بھی کوئی مصیبت اچانک نہیں آئے گی۔ تو جن صحابی نے یہ حدیث روایت کی، جو بیان کی ہے، وہ حضرت ابان بن عثمان، تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا۔ تو جو حدیث سننے والے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کو فالج کا اٹیک کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس دن میں غصے میں تھا اور میں یہ الفاظ پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور وہ جب کوئی بھی کام کرتے تھے ایک بہت زیادہ اس کو ایک مضبوطی کے ساتھ اور ایک یقین کے ساتھ، ایک عقیدے کے ساتھ وہ پڑھتے تھے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جب میں یہ کروں گا تو مجھے بالکل بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انہوں نے جس دن وہ پڑھتے کہ ان کو کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، اور اگر جس دن انہوں نے نہیں پڑھا تو اس دن ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو یہ اصل میں ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایسا پختہ ایمان کر دے۔ تو اس کے بعد جو دوسری دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی والی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بدن میں، مجھے میری آنکھوں میں، میرے جو ہے کانوں میں عافیت عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو بھی پڑھ لیں۔ جیسے اس میں آتا ہے کہ اس کے جو سیکنڈ حصے میں آتا ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ تو فقر جس طرح یعنی کہ یہ لاک ڈاؤن میں اور یہ جو آج کل کی کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے، سب کو فائنینشلی کرائسس بھی سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے فقر و فاقہ کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے آخرت کی جو قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں بتانے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے اوپر عافیت و رحمت ہی ہے۔ تو اس کے نتیجے اس کا بہت فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے مانگنا تو یہ ہر ایک کو چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو یہ آج جو میری ارجنٹلی جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس چیز کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہم انتظار کرتے ہی نہ رہیں، ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی طرف جڑنا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ تو یہ تو تھی ایک دعا
اور اب کہتے ہیں دعا اور دعا دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو دعا اور ساتھ میں دعا یہ ہے کہ ہم نے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنا ہے کہ جب ہمارا جو قوت مدافعت ہے ہماری جب تک وہ بہترین نہیں ہوگی ہم اس وبا سے کبھی نہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہاؤ ٹو بوسٹ یور امیون سسٹم اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اور دیکھتے رہیے گا. ہاں اب ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں. اگر جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں. یہ ویڈیو دوسری ویڈیو سے الگ ہے لیکن اس کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میرا مقصد ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑنا ہے.